الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیابک فطہر وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل قدر برادران اسلام، نماز کے مسائل کے سلسلہ میں نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط یعنی طہارت کے بارے میں ہمارا سبق جاری ہے، اور طہارت کے دو بڑے حصے یعنی بدن کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، اور تیسرا اہم ترین جو طہارت کا حصہ ہے وہ لباس کا پاک ہونا ہے۔ تو لباس کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ چوتھی جو شرط ہے یعنی ستر عورت شرمگاہ کا ڈھانپنا، ان دونوں کو پیش کیا جائے، کیونکہ کچھ مسائل میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ لہٰذا میں سب سے پہلے ستر عورت کے بارے میں یعنی شرمگاہ کے حوالہ سے ڈھانپنے کے بارے میں پیش کر کے پھر جو لباس کا پاک ہونا ہے اس پر بات کروں گا۔ ستر عورت کا مطلب ہے جو مرد یا عورت کی شرمگاہ کا حصہ ہے اس کا ڈھانپنا، یعنی نماز کی حالت میں ستر عورت ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد، جب مسجد میں جاؤ، یعنی مطلب کیا ہے، نماز کے لیے جاؤ تو خوب لباس سے زینت حاصل کر کے جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز اچھے لباس میں پڑھنی چاہیے۔ اور یہاں سے یہ بھی بات ذہن میں نشین کرنی چاہیے کہ جو لوگ وسعت ہوتے ہوئے بھی سر ننگے چلے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ زینت مکمل کر کے جائیں۔ سر پہ ٹوپی یا کپڑا امامہ رکھنا بھی تو انسان کی زینت ہے، لہٰذا پورے لباس کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، بلا وجہ سر ننگے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال یہاں لباس کا یعنی ستر عورت کا، شرمگاہ کا ڈھانپنے کا ذکر ہے، اور اس سلسلہ میں قرآن پاک کی آیت کے بعد حدیث شریف ہے جو کہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار، کہ جو بالغہ عورت ہے اس کی نماز اوڑھنی کے بغیر، چادر کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی۔ تو چونکہ یہاں اتنا سارا جان لیں کہ عورت کا سر جو ہے وہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہے، لہٰذا جب سر ڈھانپنے کا حکم آ رہا ہے تو باقی جسم کو جو کہ زیادہ ڈھانپنے کا مقام ہے وہ تو زیادہ ضروری ہے۔ تو اس حدیث شریف سے بھی معلوم ہوا، یہ حدیث شریف ترمذی شریف کی حدیث نمبر 377 ہے۔ اب یہ جاننے کے بعد کہ مرد اور عورت کا نماز کی حالت میں شرمگاہ کا ڈھانپنا چھپانا ضروری ہے، یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہوگا نا کہ مرد کی شرمگاہ کہاں سے کہاں تک ہے اور عورت کی شرمگاہ کہاں تک ہے۔ تو یہ جانے بغیر تو مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا۔ تو مرد کی جو ستر کی جگہ ہے، شرمگاہ کی جگہ ہے، اس کے بارے میں گزارش ہے کہ مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک احناف کے نزدیک یہ شرمگاہ ہے، یعنی شرمگاہ میں ناف شامل نہیں ہے جبکہ گھٹنے شامل ہیں۔ تو اس پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ناف تو شامل نہیں ہے لیکن گھٹنے بھی شامل نہیں ہیں، جبکہ ہمارا موقف کیا ہوا کہ ہم کہتے ہیں ناف شرمگاہ میں شامل نہیں ہے اور گھٹنے شرمگاہ میں شامل ہیں۔ تو اس سلسلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دلیل ہے جو کہ دارقطنی میں موجود ہے، اس میں ہے ما فوق الرکبتین من العورت وما اسفل من السرۃ عورۃ، کہ گھٹنوں کے اوپر اور ناف کے نیچے والا حصہ یہ شرمگاہ ہے۔ یہ حدیث نمبر 878 ہے، دارقطنی کی حدیث نمبر 878 ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ اور ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ قال موسیٰ یعنی عقبہ بن علقمہ قال سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقول
آپ فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکبۃ من العورہ، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھٹنا یہ شرمگاہ میں شامل ہے۔ یہ دارaqطنی کی حدیث نمبر 877 ہے، سنن دارaqطنی کی حدیث نمبر 877۔ اور دوسری روایت جو کہ حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ فی 7 سنین، کہ بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فی 10، اور نماز نہ پڑھنے پر 10 سال کی عمر میں ان کو سزا بھی دو، مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر جدا کر دیا کرو۔ وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ أَجِيرِهِ، اور جب تم میں سے کوئی اپنے خادم، غلام یا اپنے کسی مزدور کی شادی کر دے فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِّنْ عَوْرَتِهِ، تو اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ، کیونکہ ناف کے نیچے سے إِلَى رُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ، گھٹنے تک اس کی شرمگاہ ہے۔ تو ہم الا کو اس معنی میں لے رہے ہیں کہ اس کی انتہا گھٹنے کے بعد ہے، لہذا جیسے ہم کوہنیوں کو ہاتھ دھونے میں شامل کرتے ہیں، ایسے ہی ناف کے نیچے سے شرمگاہ شروع ہوتی ہے اور گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ اس پر بخاری شریف کے ایک حدیث کا خوبصورت اشارہ پیش خدمت ہے۔ یہ جو روایت پیش کی ہے ابھی، یہ سنن بہقی کی تھی، 3235 نمبر، السنن الکبریٰ البہقی، تو یہ ان کی روایت۔ اور اب بخاری سے جو اشارہ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قال موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے ڈھانپ لیے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 371 ہے۔ تو اب کلیئر ہو گیا کہ ہمارا جو موقف ہے وہ ٹھیک ہے، اور امام شافعی کا موقف یہی ہے نا کہ گھٹنے شامل نہیں ہیں۔ تو اب احتیاط کس بات میں ہوگی کہ ہم گھٹنوں کو شامل شمار کریں، تاکہ اگر فی الواقعہ گھٹنے شامل ہوں اور ہم اس روایت کو لے کر جس میں گھٹنے شامل نہیں ہیں تو گناہ گار نہ ہوتے رہیں۔ لہذا گھٹنوں کو شامل کرنا یہ احتیاط ہے، اس لیے گھٹنے شامل ہوں گے۔ یہ مرد کی شرمگاہ کا حصہ ہے، اور عورت کا جو بدن ہے وہ پورا ہی شرمگاہ ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے، کیونکہ قرآن مجید میں ہتھیلیوں کو الگ کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سورۃ نور آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس حصے کے جو ظاہر کرنا ان کی مجبوری ہے، یعنی چہرہ اور ہتھیلیاں، اس کو ظاہر کرنا مجبوری ہے۔ تو یہ اس سے عورت کا چہرہ اور جو ہاتھ ہیں اس کے سوا پورا بدن ہی شرمگاہ ہے۔ اور اس پر احادیث سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان اسماء بنت ابی بکر، یعنی آپ کی بہن اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، وعلیہا ثیاب رقاق، اور انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا۔ فعارض عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا، یعنی آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، یا اسماء، اے اسماء، ان المرأۃ اذا بالغت المحیض، عورت جب حیض والی یعنی بالغہ ہو جائے، لم تصلح ان یرا منہا الا ھذا وھذا، تو اس کے جسم سے کوئی چیز دیکھنا بھی جائز نہیں ہے سوائے اس کے اور اس کے۔ اور آپ نے ھذا وھذا فرما کر اشارہ کیا کہ اس کی طرف اشارہ الی وجہہ وکفیہ، حضور نے ان کے چہرے کی طرف اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان دو کے سوا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4104 ہے، اور اس میں اب معلوم ہوا کہ عورت کا سارا جسم شرمگاہ ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأۃ عورۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت شرم
یعنی عورت کا بدن شرمگاہ ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشیطان، جب یہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتا ہے، جھانکتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1173 ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ جو نماز کی حالت میں قرآن پاک کی آیات بھی پیش کر دیں، سورۃ مدثر کی آیت نمبر 4 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31، ان میں بھی بیان آ گیا کہ لباس پہن کے نماز پڑھیں، اور دوسرا جو سورۃ مدثر کی آیت ہے وہ آگے لباس کے پاک ہونے کے بارے میں ہے۔ تو یہاں تک یہ شرط جو نماز کی شرط ہے ستر عورت یعنی شرمگاہ کو ڈھانپنا، یہ کلیئر ہو گیا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے مرد ہو عورت ہو کہ اگر لباس نہیں مل رہا تو اتنا کم از کم کرے جتنا کہ اس کی شرمگاہ کا حصہ ڈھانپ لیا جائے۔ مزید آگے بات آ رہی ہے کہ بالکل لباس نہ ملے تو تب کیا کرے۔ اب نماز کے اندر لباس کا پاک ہونا، اس کے بارے میں سورۃ مدثر کی آیت وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ اس سلسلہ میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ناپاک کپڑے ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے چوتھائی یا اس سے زیادہ پاک ہو، اور 3 حصے سے کم یا 3 حصے ناپاک ہوں، چوتھائی یا تو چوتھائی سے زیادہ پاک ہو، ایک صورت یہ، اور دوسری ہے چوتھائی سے کم پاک ہو، لباس چوتھائی حصہ سے کم پاک ہو۔ تو ان میں سے پہلی صورت جو ہے چوتھائی یا اس سے زیادہ پاک ہو، تو اس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور لباس نہ ہو، یہی لباس ہے اور یہ چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ پاک ہے اور باقی پلیت ہے، ناپاک ہے، تو اس میں تمام کا اتفاق ہے کہ یہ لباس پہن کے ہی نماز پڑھے۔ اور دوسری صورت ہے چوتھائی سے کم پاک ہے، تو اس صورت میں امام محمد جو کہ احناف کے امام ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ چاہے کم بھی پاک ہو تب بھی کپڑے یہی، یعنی اگر یہ صورت کب بتائی جا رہی ہے جب اور کپڑا کوئی نہ ہو تب، تو اس وقت یہ کپڑے ہی پہن کر نماز پڑھیں۔ ان حضرات کا یعنی امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف اس بات پر ہے کہ اگر بندہ کپڑوں کے بغیر نماز پڑھے گا تو 4 فرض مس ہوں گے، کیونکہ آگے آ رہا ہے، حدیث شریف آ رہی ہے کہ اس نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے اشاروں کے ساتھ، تو اب قیام والا فرض بھی مس ہو گیا، رکوع والا بھی، سجدے والا بھی، اور ستر عورت والا بھی، 4 فرض جاتے ہیں۔ یہ امام محمد اور امام شافعی کی عقلی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں لہٰذا اگر کپڑے پلید پہن کے پڑھ لے گا تو ایک ہی شرط کپڑے ناپاک ہونے کی لازم آ رہی ہے جو کہ مس ہو رہی ہے، باقی تو مکمل ہے نا، لہٰذا ان کا یہ موقف کافی بہتر و افضل نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ہیں، وہ فرماتے ہیں اس شخص کو اختیار ہے، چاہے تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لے، چاہے تو ننگے نماز پڑھ لے۔ یہ ان حضرات کا موقف ہے، اور ان کی طرف سے جواب ہے دوسرے 2 ائمہ کو کہ اتنے فرض نہیں مس ہو رہے ہیں، قیام کا جو خلیفہ ہے وہ بیٹھنا ہو گیا، اور رکوع اور سجود کا جو خلیفہ ہے وہ اشارے سے رکوع سجود کرنا ہو گیا، تو نائب اصل کی طرح ہی ہوتا ہے، لہذا یہ فرائض مس نہیں ہوئے، صرف اتنا ہی ہوا ہے کہ ستر عورت نہیں ہوا۔ بہرحال اس دلیل کے باوجود بھی ہمارا موقف یہ ہے جو امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ وہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ ہی نماز پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں سے ہمارے سننے والے اور جاننے والے یہ بھی جان لیں کہ دیکھیں حنفی کسی ایک امام کے باندھے ہوئے مقلد نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تقلید کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہمارے امام جو کہ امام اعظم ہیں اور ان کے بڑے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، وہ اس طرف کھڑے ہو گئے، اور ہمارا موقف ہے کہ ان کپڑوں کے ساتھ ہی نماز پڑھی جائے۔ تو یہ مسئلہ کلیئر ہونے کے بعد اب ایک نئی چیز ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کسی شخص کے ساتھ کہ اس کے پاس لباس ہی نہیں رہا، کہیں جل گیا ہے یا کہیں پھٹ گیا ہے، مل نہیں رہا، اور لباس ہے ہی نہیں، ایسا علاقہ ہے لباس نہیں مل رہا، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو اس بارے میں ہمارا موقف ہے کہ وہ لوگ بیٹھ کے رکوع اور سجدے کا اشارہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس پر ہم احادیث پیش کر رہے ہیں۔ پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا الذی یصلی فی السفینہ، جو بندہ کشتی میں ہو اور نماز پڑھے اس کے لیے بھی حکم ہے، والذی یصلی عریانا، اور جس کے پاس لباس نہ ہو، ننگے پڑ رہا ہو، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ یصلی جالسا، کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر 4613 ہے۔ دوسری روایت حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اذا خرج ناس فی البحر،
اوراتن، جب لوگ نکلیں سمندر سے، دریا سے، اور ننگے ہوں، یعنی کسی بھی طریقے سے لباس ان کا ضائع ہو گیا، کسی طریقے سے ضائع ہو گیا، فَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، تو ان کی امامت کروائے ایک شخص، صَلَّوْا قُعُودًا، یہ سارے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، وَكَانَ إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ، اور ان کا امام آگے نہیں ہوگا، ان کا امام اسی صف میں ہوگا، تاکہ جو مقتدی ہیں ان کی نظر اس کی شرمگاہ پر نہ پڑے۔ تو یہ حدیث، اور یومئون ایماءً، اور وہ اشارہ سے نماز پڑھیں گے، یعنی رکوع کا بھی اشارہ کریں گے، سجدہ کا بھی اشارہ کریں گے۔ یہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 4612 ہے۔ اور تیسری روایت حضرت میمون بن مہران سے ہے، فرماتے ہیں سئل علی رضی اللہ تعالی عنہما عن صلاۃ العریان، کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ننگے لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسے پڑھیں۔ فقال ان کان حیث یراہ الناس، آپ نے فرمایا اگر وہ ایسی جگہ پر ہو کہ وہاں لوگ دیکھ رہے ہوں تو صلی جالسا، بیٹھ کر نماز پڑھے، وَإِن كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ، اور اگر ایسے کہیں مقام پر ہو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو صلی قائماً، پھر کھڑے ہو کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 4614 ہے۔ اس طریقہ سے ہماری دو شرطیں یہ مکمل ہو گئیں، ستر عورت اور لباس کا پاک ہونا، اور اس کے ساتھ ضمن میں یہ مسئلہ آ گیا کہ اگر لباس ہو ہی نہ تو پھر کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔